تو یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کا بیان فرمایا تھا انسان کے اوپر، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، کھانے پینے کی چیزیں۔ اب یہاں پر باطنی نعمتوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، علم دیا۔ اور دوسرا ربط اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے قیامت کا ذکر تھا، اب یہاں پر رسالت کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبوت دی اور رسالت دی۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو کہنے لگے فرشتے، اتجعل فیہا من یفسد، کیا آپ بنائیں گے اس زمین کے اندر اس کو جو فساد پھیلائے گا اس زمین کے اندر، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس قال ربک کا اسکر یا محمد، یہاں پر ترکیب بیان کر دی صاحب جلالین نے کہ یہاں پر اس مفعول فی ہے، یہاں پر اس یہ مفعول فی ہے، اور فعل اس کا محذوف ہے، اسکر یا محمد، یاد کرے اس وقت کو۔ اور ایک ترکیب بھی یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس زائدہ ہے، تو مانا ہوگا کہ فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، یہ مانا ہو جائے گا۔ اس قال ربک للملائکۃ، جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا وہو آدم، یہاں پر خلیفہ کا معنی بیان کر دیا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی وہ میرا جانشین ہوگا میرے احکامات کو نافذ کرنے کے اندر، فیہا اس زمین میں، یعنی جو میرے احکامات ہوں گے تو ان احکامات کو زمین کے اندر نافذ کرے گا، یہ معنی ہوا جانشین کا، یہ معنی ہوا خلیفہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ پیدا کیا۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، جو بھی احکامات ان کو اس وقت ملے تھے، یا جو بھی احکامات انسان کو یا نبی کو اس وقت ہر اپنے شریعت کے مطابق ملتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے، اور پھر لوگ اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یا جہاد ہے، جو بھی احکامات ہیں۔ تو یخلفنی، کہ وہ میرا جانشین ہوگا میرے احکامات کو نافذ کرنے کے اندر، فیہا اس زمین میں، وہ آدم، اور وہ کون ہے؟ آدم ہے۔ یہ مصداقی خلیفہ کو بیان کر دیا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ بنائیں گے اس زمین کے اندر اس کو جو فساد پھیلائے گا اس زمین کے اندر، بالمعاصی، یہ صورت فساد کو بیان کر دیا کہ آپ خلیفہ بنانے والے ہیں زمین کے اندر، حالانکہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، کہ وہ گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، يُرْقِيهَا بِالْقَتْلِ، یسفکو کا معنی بیان کر دیا کہ خون بہائے گا، بالقتل، یہ صورت ارقا، صورت سفک کے دم کو بیان کر دیا کہ قتل کے ذریعے سے وہ خون بہائے گا، کما فعل بنو الجان۔ یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، انسان زمین کے اندر خون ریزی کرے گا؟ تو جواب دیا کہ فرشتوں نے انسان کو قیاس کیا جنات کے اوپر، کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین کے اندر جنات آباد تھے، اور وہ جنات زمین کے اندر فساد کرتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، تو فرشتوں نے انسانوں کو بھی جنات کے اوپر قیاس کر کے کہا کہ جس طرح جنات پہلے زمین میں رہتے تھے وہ فساد پھیلاتے تھے، تو اس طرح جب یہ رہیں گے تو یہ بھی فساد پھیلائیں گے، کما فعل بن الجان، جس طرح کے جنات نے کیا، کانوا فیہا، کہ وہ پہلے زمین میں تھے، فلما افسدوا، جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، ارسل اللہ علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو بھیجا، فطردوہم الی الجزائر والجبال، الی الجزائر والجبال، تو انہوں نے ان کو ہانک دیا اور ان کو بھیج دیا جزائر، جزیروں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، متلبسین بحمدک،
متلبسینہ یہ معنی بیان کر دیا ما بعد والے با کا کہ با بمعنی تلبس کے ہے. تلبس کا مطلب کہ تسبیح کے ساتھ، ہر وقت تسبیح کے ساتھ رہنا، کہ ہم متلبس ہوتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، کہ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. اے نقولو یہ صورت تسبیح کو بیان کر دیا یا مصداق تسبیح کو بیان کر دیا. اے نقول سبحان اللہ و بحمدہ ونقدس لک، اور ہم آپ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. ننزہ کا یہ معنی بیان کر دیا تقدیس کا، کہ تقدیس کا معنی تنزیہ ہے، کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اما لا یلیک بکا اس چیز سے کہ جس کے آپ لائق نہیں ہیں. یہ محل تنزیہ کو بیان کر دیا کہ جو چیز آپ کے لائق نہیں ہے ہم اس سے آپ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. فلا مزائدۃ نقدس لک یہ متعدی ہوتا ہے بغیر واسطے کے، اور یہاں پر واسطہ ذکر کر دیا تو جواب دیا کہ یہاں پر لام زائدہ ہے. لام زائدہ ہے. نقدس لک اے بمانا نقدس کا ہم آپ کی تسبیح بیان کریں. والجملہ تو حال، اور یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے. ونحن نسبح یہ جملہ ماقبل سے حال بن رہا ہے. فنحن احق بالاستخلاف یہ مقصد بیان کر دیا کہ فرشتوں کے اس کلام کا مقصد کیا تھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں کے اس کلام کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ مقصد بیان کر دیا کہ فنحن احق بالاستخلاف، کہ اگر آپ نے کسی کو خلیفہ بنانا ہی ہے تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم تو پہلے سے موجود ہیں. ہم جو ہے تو تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور ہم کوئی جھگڑا بھی نہیں کرتے، تو آپ ہمیں خلیفہ بنا دیجئے کہ ہم زمین کے اندر آپ کے احکامات کو نافذ کریں. قال تعالی یہ ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ کالا کے اندر ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. انی اعلم ما لا تعلمون کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. من المصلحت اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ما معہود ہے، ما موصولہ ہے اور عہد خارجی کے لیے ہے، اور اس کا مصداق کیا ہے؟ مصلحت ہے کہ میں جس مصلحت کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فی استخلاف آدم تو یہ محل مقصد کو بیان کر دیا کہ میں آدم کو جو خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں میری جو مقصد ہے، جو میرا مصلحت ہے، وہ آپ نہیں جانتے. وَأَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمْ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي فَيَظْهُرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُم، تو جو آدم علیہ السلام ان کی جو اولاد ہوگی اس کے اندر اطاعت کرنے والے بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، تو پھر عدل ظاہر ہوگا ان کے درمیان. ان کے درمیان اس سے عدل ظاہر ہوگا کہ کون عادل ہے اور کون ظالم ہے. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا یہ تتمیم واقعہ کو بیان کر دیا. مکمل آیت کے اندر جو بات ہوئی اس کے اندر اب اس مکمل واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ فقالو فرشتے کہنے لگے لن یخلق ربنا کہ ہمارے رب پیدا نہیں کرے گا خلقا ایسی مخلوق کو اکرم علیہ منا ولا اعلم کہ جس کو ہمارے سے زیادہ عزت دی جائے، جو ہم سے زیادہ مکرم ہو، اور نہ ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ علم رکھتی ہو. لسبقتنا لہو کیونکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. ورؤیتنا ما لم یرہ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ عجائبات اور وہ قدرتیں دیکھی ہیں کہ جو کسی اور نے نہیں دیکھی. تو یہ تو فرشتوں کا خیال تھا، فرشتوں کی سوچ یہ تھی کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے تو ہمیں بنائیں گے، کسی اور کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہم سے زیادہ عزت والی کوئی مخلوق نہیں ہے، ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیا، جو ہم نے دیکھا تو وہ کسی اور نے نہیں دیکھا. فخلق اللہ تعالی آدم تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من ادیم الارض زمین کی مٹی سے، اے وجہہا اس کے اوپر سے. بِأَنْ قَبَضَ یہ صورت تخلیق کو بیان کر دیا. بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيعِ أَلْوَانِهَا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام مٹیوں سے، تمام رنگوں سے اس کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ اور مختلف پانی کے اندر اس آٹے کو گوندھ لیا. ثم وَسَوَّاهُ پھر اس کو برابر کیا. وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ اور پھر اس کے اندر روح پیدا پھونک دی. تو فَصَارَ حَيْوَانًا حَسَّاسًا تو وہ حیوان بن گیا، حساساً محسوس کرنے والا. انسان کو بھی حیوان کہتے ہیں نا. حیوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
وہ جسم جو اپنی مرضی سے حرکت کرتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اس کو حیوان کہتے ہیں. اس کو حیوان صرف جانور کو نہیں کہتے. سمجھا کوئی بات؟ حیوان صرف جانوروں کو نہیں کہتے، انسان کو بھی حیوان کہتے ہیں، کیونکہ حیوان کا معنی کیا ہے کہ ایسا جسم رکھنے والا جو اپنی مرضی سے حرکت کرے اور وہ بڑھتا رہے، اس کو حیوان کہتے ہیں. بعد انکان جمادن، اس کے بعد کے پہلے وہ جماد تھا، کہ پہلے وہ جمادات میں تھا، مٹی تھی نا تو جمادات میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حیوان بنا دیا جو محسوس کرنے والا. وعلم آدم الاسماء، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، کل سارے کے سارے. ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے اوپر. فقال، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ، انبئونی باسماء ہؤلاء، کیا آپ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو جب فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے تو عزت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام بتا دیے، سب کے سب چیزوں کے نام، کہ بھائی یہ پیالہ ہے، یہ جو ہے تو یہ دیوار ہے، یہ جو ہے تو یہ چارپائی ہے، ہاں یہ پلیٹ ہے، یہ دیگ ہے، یہ چمچہ ہے، یہ کرسی ہے. اس طرح کی چیزوں کے نام بتا دیے. پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں کو وہ نام یاد نہ رہے، اور آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد رہے. آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے. تو یہاں پر اس بات کا واقعہ. وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام، چیزوں کے نام. اسماء المسمیات، یہ الف لام عادی ہے، یا ایسے کہیں کہ یہاں پر محذوف الف لام جو تو عوض عن المضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اس کا محذوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مسمیات کے نام بتا دیے، سکھا دیے ان چیزوں کے نام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائے تھے، اس کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. کلھا، سب کے سب. بأن القى في قلبه علمها، یہ صورت تعلیم کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ان کے دل میں ڈال دی. ثم عرضهم، پھر پیش کر دیے وہ نام المسمیات. یہ ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ یار ضمیر کا جو مرجع ہے یہاں پر، ہم ضمیر کا مرجع، یہ مسمیات ان چیزوں کی طرف راجع. وفیہ تغلیب العقلاء، یہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ ہم ضمیر راجع ہے ان چیزوں کے ناموں کی طرف، مسمیات. تو یہ مسمیات تو مؤنث ہے اور لا یاکل بھی ہے، کیونکہ وہ پلیٹ اور چارپائی، چمچہ، یہ تو غیر لا یاکل ہے نا. تو ان کی طرف ہا ضمیر کو راجع کرنا چاہیے تھا. مذکر کی ضمیر کیوں راجع کی ان کی طرف اور جمع کی ضمیر؟ تو جواب یہ کہ تغلیباً کر دیا. کیسے تغلیباً؟ کہ عاقل کو غیر عاقل کے اوپر تغلیب دے دیا، اس وجہ سے. ثم عرضهم، پیش کر دیے وہ نام فرشتوں کے اوپر. فقال لهم تبکیتن، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تبکیتن، یعنی یہ سوال ان کو خاموش کرنے کے لیے تھا. انبئونی، اے اخبرونی، معنی بیان کر دیا کہ تم مجھے ان کے نام بتاؤ. باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام. ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ محذوف ہے. المسمیات، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو پہلے وہ نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، فرشتوں کو بتائے. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو وہ نام بتائے اور فرشتوں کو نہیں بتائے، تو اس صورت کے اندر تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو جب وہ نام معلوم نہیں تھے تو وہ کیسے بتاتے؟ تو یہ تو تکلیف ما لا یطاق، یہ تو تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو وہ نام بتائے، تو آدم علیہ السلام کو چھپ کر وہ نام نہیں بتائے، بلکہ فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو بھی وہ نام بتائے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، تم سیکھ لو. آدم علیہ السلام کو بھی وہ نام بتا دی. لیکن آدم علیہ السلام کا چونکہ تعلق تھا ان ناموں کے ساتھ، آدم علیہ السلام نے چارپائی کو استعمال کرنا تھا، پلیٹ کو استعمال کرنا تھا، چمچے کو استعمال کرنا تھا. تو چونکہ آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی ان چیزوں کی، تو لہٰذا آدم علیہ السلام تو ان چیزوں کے نام کو سیکھ گئے. لیکن فرشتوں کو چونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے پلیٹ کو، چارپائی کو اور چمچے کو، ہاں، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو چونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، لہذا ان کو وہ نام یاد نہ رہے، اور آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد رہ گئے. ہو جائے گی بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھپ کر وہ نام بتائے، چھپ کر وہ نام نہیں بتایا. تو
انہوں نے بتا دیے، پھر فرمایا کہ انبئونی، آپ لوگ بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم سچے ہو کس بات کے اندر؟ فی انہ، فی انی، اس بات کے اندر کہ انی لا اخلق، کہ میں نہیں پیدا کرتا. یہ محل صدق کو بیان کر رہے ہیں. فیما، فی انی لا اخلق اعلم منکم، کہ میں اس چیز کو پیدا نہیں کر رہا جو تم سے زیادہ عالم ہو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ عالم نہیں ہے تو پھر تم بتاؤ ان کے نام. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکم احق بالخلافت، جس طرح تم کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے پھر بتاؤ تم لوگ اس چیز کے نام. وہ جواب الشرط دل علیہ ما فی قلبہ. اب یہاں پر شرط ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور جواب شرط کیا ہے؟ معذوف ہے، جو قلب کے اندر موجود ہے، دل کے اندر موجود ہے. یعنی کہ وہ محل جواب شرط ویسے ہی معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، تو وہ اس معاملے کے اندر بھی سچے نہیں تھے. ان کا یہ گمان درست نہیں تھا کہ بھائی ہمیں زیادہ جو ہے تو ہم زیادہ عزت والے ہیں اور ہمیں زیادہ علم حاصل ہے. اس گمان کے اندر وہ درست نہیں تھے. یہ معنی ہو گیا. فقالو، پس کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، ہمیں علم حاصل نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علم والے اور حکمت والے. قالو سبحانک، کہنے لگے سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات. سبحانک تنزیہا لک عن الاعتراض عنہ. یہ معنی بیان کر دیا کس کا؟ سبحانک کا. کس کا معنی بیان کر دیا؟ سبحانک کا. کہ تنزیہ لگا، پاکی ہے آپ کے لیے، عن الاعتراض، آپ کا محل تسبیح کو بیان کر دیا کہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض ہو، اس چیز سے آپ پاک ہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا. ایہو، یہ مفعول ثانی کو بیان کر دیا علمتنا کے لیے، کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں وہی علم حاصل ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. انک انتل، یہ تاکید ہے کاف کے لیے، یہ کاف کے لیے ترکیب کو بیان کر دیا کہ ان کا، بے شک آپ، انت، انت کو دوبارہ ذکر کر دیا تو یہ کس کے لیے؟ کاف کے لیے تاکید بن گیا. العلیم، علم والے ہیں، الحکیم، حکمت والے. الذی لا یخرج عن شیء، لا یخرج شیء عن علمہ وحکمتہ. یہ الف لام کی ترکیب کو بیان کر دیا کہ العلیم الحکیم کے اوپر جو الف لام ہے تو وہ بمعنی الذی اس میں موصول کے ہے، اور معنی یہ ہو گیا العلیم الذی لا یخرج عن علمہ شیء، الحکیم لا یخرج عن حکمتہ شیء، کہ جس کے علم سے اور جس کی حکمت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. مزہ کی بات. اچھا چلے، یہاں تک 3 آیتیں پوری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. چلیں، السلام علیکم.